جس پر آپ اگر کمنٹ کر دیں. اگر پی ڈی ایم پی ٹی آئی سے خوفزدہ نہیں ہے اور آپ کی جو گفتگو ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی ان پاپولر قسم کی چیز ہے جو اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی, تو جس انداز میں لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی, جس طرح ان کو پکڑا گیا, جو جیل میں جاتا تھا جب وہ آ کے باہر پریس کانفرنس کرتا تھا تو اس کی معافی ہو جاتی تھی. کچھ رہنما ایسے ہیں جو عدالت سے ضمانت کرا کے آتے تھے تو پھر انہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا, اور گھروں میں جا کے جس طرح پولیس نے لوگوں کو مارا پیٹا, ان کی خواتین کے ساتھ سب کچھ ہوا. تو ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, آپ ان تمام چیزوں کو انڈورس کرتے ہیں, آپ اپروو کرتے ہیں اس کو؟ آپ کا خیال ہے یہ ٹھیک ہوا جو ہوا؟ دیکھیے سمیع ابراہیم صاحب, بات یہ ہے اس کا پس منظر آپ کو دیکھنا ہوگا. جو لوگ پکڑے گئے اور پریس کانفرنس کے بعد وہ چھوڑ گئے, اس سلسلے میں میری رائے ہے اگر وہ گناہ گار تھے تو پھر کیوں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا گیا؟ اگر وہ گناہ گار نہیں تھے تو پھر گرفتار کیوں کیے گئے؟ لیکن یہ واضح ہے کہ وہ اس پوری پلاننگ میں شریک تھے, ان کے ثبوت موجود ہیں. اگر فرض کرے وہ گناہ گار نہیں تھے تو انہوں نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی؟ جیل میں رہتے ہیں نا. اگر مریم نواز سال 1.5 سال جیل میں رہ سکتی ہے, خواجہ آصف, خواجہ سعد, سلمان, خاقان عباسی, پریال تالپور, آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, کتنے لوگ ہیں. ایک لمبی فہرست ہے. یہ جو جہاد کے نام پہ انہوں نے جو بربریت قائم کی تھی, ہٹلر کی جو حکومت انہوں نے مسلط تھی ملک پر, تو یہ بھی جیل میں رہتے تھے. تو 3 دن کے بعد انہوں نے اپنے ناک کے ذریعے لکیر کیوں کھینچی؟ قربانی دیتے. اگر وہ گناہ گار نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ضرور کچھ ہے, لیکن یہ سوال ہمارا ہے کہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے تھا. تو وہ تو پی ڈی ایم نے کیا نا معاف انہیں, حمداللہ صاحب. وہ تو لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی, ان کو چھوڑ دیا گیا, اور وہ ان کے ساتھ بالکل جس نے شکوک و شبہات پھر ابھارے کہ شاید ان کی جو یہ پریس کانفرنسز ہیں, یہ جو سیپریٹ ہو رہے ہیں اپنے آپ کو, یہ دباؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور یہ شاید جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں سمیع ابراہیم صاحب, یہ بنیادی طور پر سیاسی ورکر نہیں تھے, یہ سیاسی لوگ نہیں تھے. البتہ یہ سیاسی لوگوں کے نام پر سیاسی لوٹے ہو سکتے ہیں, یہ سیاسی لوگ نہیں تھے. سیاسی لوگ جیل بھی برداشت کرتے ہیں, صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں, وہ جیلوں میں رہتے ہیں سال ہا سال. وہ تو نیلسن منڈیلا کی مثالیں دیتے تھے, وہ تو خمینی کی مثالیں دیتے تھے, تو نہ خمینی ثابت ہوا, نہ ماؤ زیتونگ ثابت ہوا, نہ نیلسن منڈیلا ثابت ہوا. پتہ نہیں ہے, یہ ایک نئی عجوبہ سامنے آیا. جہاں تک عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے. اگر قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت پہ حملہ ہوتا ہے تو حملہ آوروں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے, اور حملے کو دہشت گردی اور سزا گولیوں سے دی جاتی ہے, گولیوں سے. لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو حملہ آور تھے جی ایچ کیو پہ, سانحہ نومی میں جو صورتحال ہے, لاہور میں جناح ہاؤس پہ وغیرہ وغیرہ, آج محفوظ ہے وہ. آج آپ نے خواتین کی بات کی, یہی بات پی ٹی آئی کی چیئرمین کہتے ہیں کہ خواتین پر تشدد ہو رہی ہے. اصل میں مسئلہ خواتین کا نہیں ہے. خواتین خود میڈیا پہ آئے, انہوں نے کہا ہم پر کوئی تشدد نہیں ہوا ہے. انہوں نے خود کہا, انہوں نے اعتراف کیا عدالت میں. یہ خواتین کی کیوں یہ ڈال کے طور پر خواتین کو استعمال کرتا رہا. آپ کو یاد ہوگا جب زمان پارک میں پولیس عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس گئی تو وہاں سے پیٹرول بم پھینکے گئے, وہاں سے غلیل کے ذریعے ان پر پتہ نہیں کیا کیا. یہ لڑائی تھی, تقریباً 60 کے قریب پولیس زخمی ہو گئے, اسپتال پہنچا دیا گیا, درجنوں گاڑیاں جلا دی گئی. تو یہ خواتین کو بھی اس میں استعمال کیا گیا. اگر کرپشن کی نوبت آتی ہے تو فراگوگی کو استعمال کیا, اور جب نیب کے چیئرمین کو وہ بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف ان سے فیصلے کرواتے تھے
تو طیبہ خاتون کو 45 دن وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا گیا، اس کے ذریعے نیب چیئرمین کو بلیک میل کرتا رہا. تو یہ چیزیں آپ خود دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ خواتین کو ڈال بنا کے وہ خواتین کو ڈال بنا کے اپنی چوری کو چھپانا چاہتے ہیں اور NRO چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا بڑا تفصیل سے آپ نے یہ بھی اس پر بھی بات کی ہے. لیکن مولانا ہم نے یہ دیکھا کہ جو PDM کے جلسے تھے، جو اپوزیشن کے جلسے تھے جب PTI کی گورنمنٹ تھی، تو ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اداروں پر حملے ہوئے اور جو سارے واقعات 9 مئی کے اس کا حوالہ دیتے ہیں، گفتگو کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن جو نواز شریف صاحب کی لینگویج تھی، جو مریم نواز صاحبہ کی لینگویج تھی، ایون جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی لینگویج تھی، خود آپ بھی بہت کھل کر نام لے کر آپ تنقید کرتے رہے ہمارے اداروں پر، ان کے اس وقت جو حاضر سروس لوگ تھے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک گروپ کرے تو وہ جرم نہیں ہے، لیکن اگر دوسرا گروپ انہی الزامات کی زد میں آئے تو اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے غداری کا، یہ اپروچ درست ہے مولانا؟ دیکھیے سمیع ابراہیم صاحب، جب ہم اپوزیشن میں تھے، PDM کی تحریک چل رہی تھی، یا اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام تنہا تحریک چلا رہی تھی، 25 جولائی کے نتیجے میں جو رجیم مسلط کی گئی PTI کی صورت میں، جس کو ہتھوڑے، ڈنڈے اور دیگر چیزوں کی ہتھکڑے اور ڈنڈے، ان کی حمایت حاصل تھی، تو ہمارے لیے پاکستان کی زمین کو جہنم بنا دیا گیا تھا. کیوں؟ کیا خاقان عباسی پہ غداری کا الزام نہیں لگا ہے گجرانوالے کے جلسے کے بعد؟ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ غداری کا پرچہ نہیں ہوا؟ یعنی 2 سابق وزراء اعظم، ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر کے غداری کے پرچے ہوئے پنجاب میں. اور اس کے علاوہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے. اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ سابقہ خاتون اول بیگم صاحبہ کس کے ساتھ کال کرتی رہی، کال فون پر بات کرتی رہی کہ اس کو غداری سے لنک کر دو، ڈائریکٹ غداری سے لنک کر دو. اور آپ نے PDM کی تنقید کی، ہم نے ایک بات کی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. ہاں نام لیا ہوگا، لیکن کسی کو ہم نے میر جعفر، میر ساجد، چنگیز اور نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے. ہم نے صرف یہ کہا کہ 25-18 کا الیکشن نہیں تھا، یہ سلیکشن تھا، اور یہ الیکشن کمیشن نے نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائی. PTI کی چیئرمین کو ملک پر بحیثیت وزیر اعظم مسلط کیا گیا، لہذا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اپنے آئینی پوزیشن پہ جانا چاہیے. ہم اس سے آگے نہیں بڑھے. ہاں جلسے میں 1-2 جلسے میں نام لیا ہوگا، میں نے بھی لیا ہوگا، لیکن مجھے بھی سزا ملی. میری شہریت، میری نیشنلٹی کینسل کی گئی، منسوخ کی گئی اسی پاداش میں، کیونکہ میں نے صرف یہ کہا کہ یہاں جمہور اور جمہوریت ہوگی، پارلیمنٹ کی بات ہوگی، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہوگی. یہاں ووٹ کی طاقت سے یا بندوق کی طاقت سے حکومتیں نہیں قائم کی جا سکے گی اور نہ چلے گی. یہ بات ہم نے کی، آئین کی بات کی.